یہ ہمارے بھائی کا جو اسی مسجد کے امام و خطیب ہیں، ان کا سوال ملک شام سے متعلق ہے کہ ملک شام میں بشار الاسد جو کہ ظالم حاکم گزرا ہے، اس کی حکومت ختم ہوئی ہے اور نئی حکومت قائم ہوئی ہے۔ ان حالات کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سلفی علماء کا موقف ابھی تک اس معاملے میں احتیاط پر مبنی ہے اور عموماً خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے، کیونکہ جو جنگ کئی سالوں سے جاری تھی اس جنگ کا خاتمہ 10-12 دنوں کے اندر ہو گیا۔ اس سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سنیوں کو اور مسلمانوں کو مزید گھیرنے کے لیے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس انداز کے سوالات بہرحال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں ان کو قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حسن ظن کی بنیاد پر یہ دعا کرتے ہیں اور تمام حکام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکام مسلمانوں کے حکام کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس معاملے میں جلد بازی کرنے والے یہ حقیقت میں عجلت سے کام لینے والے ہیں، اور عجلت سے کام لینا خاص کر کے ایسے احوال میں یہ اخوانیوں کا کام ہوتا ہے۔ اتنی جلد بازی خوشی کے اظہار میں اتنی زیادہ جلد بازی کے ساتھ اپنے تاثرات دے دینا یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، بعض لوگوں نے بعض تحریکی اور اخوانی علماء کے حوالے سے کچھ جوابات دیے ہیں یا بیانات دیے ہیں۔ عدنان عرعور اور اس انداز کے لوگ جو تحریکی ہیں، جن کے بارے میں شیخ عبد المحسن عباد، شیخ ربیع مدخلی اور ایسے ہی شیخ نجمی اور دوسرے کبار علماء نے تحذیر کی ہے، باقاعدہ ڈرایا ہے کہ ایسے لوگوں سے سلفیوں کو بچ کر کے رہنا چاہیے، کیونکہ سلفی دعوت کے لیے یہ لوگ فتنہ ہیں۔ تو اب موجودہ حالات میں لوگ ان کا حوالہ دے کر کے شام پر خوشی کا اظہار کریں اور سیریا کے ماحول پر بیان بازی وقت سے پہلے کی جائے۔ جو کبار علماء ہیں ان کا موقف دھیرے دھیرے سامنے آ رہا ہے، اور وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات میں ہم کو ابھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خانہ جنگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ اسلامی جہاد کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوا ہے، خانہ جنگی کا ایک حصہ ہے، اور اس میں ابھی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس بات کا فیصلہ کر پانا یا یہ فیصلہ سنا پانا آسان نہیں ہے۔ لہذا احتیاط کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کرتوتوں اور ہماری برائیوں کی بنیاد پر ہماری ایسی گرفت نہ فرمائے جیسی گرفت عالم اسلام میں مسلمانوں کی قدرتی طور پر رب کائنات نے فرما رکھی ہے۔ ہر جگہ ہم خانہ جنگی کے ماحول سے گزر رہے ہیں، آپسی انتشار ہے۔ یہ رب کائنات کے عذاب کا ایک طریقہ ہے کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس کو آزماتا بھی ہے، اور اس طریقے سے اس کے اوپر بسا اوقات عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ لہذا ان معاملات میں جلد بازی سے کوئی فیصلہ کرنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم ابھی نہ کسی کی حمایت میں ہیں نہ کسی کی مخالفت میں ہیں، بلکہ خاموش ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر کسی ظالم کے ذریعے کسی ظالم کو توڑا گیا ہے، اگر معاملہ دونوں طرف ظلم و جور کا ہے، تو بھی ہم رب کائنات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ظالم کو ہدایت عطا فرما کر کے ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق اپنے حالات کو بدل لے، اور اس کے بعد انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ امن و سلامتی کے فیصلے کرے۔ لیکن خانہ جنگی چاہے ظالم کے خلاف ہو یا مظلوم کے خلاف ہو، خانہ جنگی ہر صورت میں بد امنی اور بے چینی کا سبب ہوتی ہے۔ اس میں خون بہایا جاتا ہے، ماحول خراب کیا جاتا ہے، اور بھی دشمن ہیں وہ ان کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے مسلمانوں کو مزید پریشان کرتے ہیں۔ مختلف انداز کے بیانات آ رہے ہیں، اور ان بیانات کے نتیجے میں بہت سارے خدشات ہیں جو ذہن میں بار بار ابھرتے ہیں۔
ڈر لگتا ہے کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب نہ ہو جائیں. اس وجہ سے ہم اللہ رب العالمین سے تنہائی میں دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے عمل کے نتیجے میں رب کائنات کی نصرت نازل ہو سکے اور ہم اللہ رب العالمین کے مدد کے مستحق بن سکیں. جی یہ سوال بہت اچھا ہے. سوال بہت اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی ہے کہ علماء کو، دعات کو، ائمہ کو، خطبہ کو سلفی علماء سے جوڑ کر کے رہنا چاہیے، خواہ وہ سلفی علماء اپنے وطن عزیز کے ہوں، بنی صغیر کے ہوں، یا عرب علماء ہوں. سلفی علماء سلفیت سے ہمیں جوڑ کر کے رہنا چاہیے، ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. تو اب سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بعض سلفی علماء نے ایسے لوگوں کے حوالے دے دیے ہیں جن کی سلفیت مشکوک ہے، یا جن کی سلفیت درست نہیں ہے، یا جن کے یہاں اخوانیت کی، حزبیت کی، تحریکیت کی بنیادیں جس کے یہاں پائی جاتی ہیں، اور سلفی علماء نے باقاعدہ ان سے تحذیر کیا ہے. ابھی شیخ نے ذکر کیا کہ شیخ عبد المحسن العباد نے، شیخ احمد النجمی نے، نجمی نے، ایسے ہی شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ فوزان نے اور دیگر علماء نے باقاعدہ تنبیہ کیا ہے کہ عدنان عروض شامی جو ہے وہ اصل میں حزبی ہیں، سلفی نہیں ہے. بلکہ شیخ صالح فوزان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ الرجل ما هو بعالم، عالم ہے ہی نہیں. سعودی عرب میں کچھ روزی روٹی یا دیگر ضروریات کے لیے وہ آئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہیں سے ان کو کچھ معلومات مل گئی. بہرحال تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے یہ طے کریں کہ کون سلفی عالم ہے اور کون سلفی عالم نہیں ہے، تاکہ ان سے جڑیں. تو یہی مسئلہ ہے. اب جن لوگوں کے بارے میں ابھی آپ نے اشارہ کیا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ پتہ لگائیں کہ وہ سلفی کون ہے، وہ سلفی ہیں یا نہیں ہیں. سلفیت کی آج کئی شکلیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. لبادہ سلفیت کا، وہ سلفیت گلابی ہے، وہ سلفیت سیکولر ہے، وہ سلفیت جمہوری ہے، وہ سلفیت مادی ہے، وہ سلفیت سیاسی ہے، وہ سلفیت تحریکی ہے. اس طرح کی مختلف شکلیں لوگوں کی سلفیت کی، لوگوں نے سلفیت کی بنا رکھی ہیں. سلفیت کسے کہتے ہیں؟ الجادہ، خالص اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے خالص ستھرے فہم کا نام سلفیت. اس کے اندر جو تلوثات ہیں، ملاوٹیں ہیں، دائیں بائیں سے کچھ چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اور کہیں تحریکیت کا اثر ہے، کہیں رافضیت کا اثر ہے، کہیں عقل پرستی کا اثر ہے نا، کہیں حکومت اور سیاست کے اثرات ہیں، کہیں تکفیر کے جراثیم چھپے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ہم خالص سلفی نہیں کہہ سکتے، ایسے لوگوں کو بھی ہم خالص سلفی نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ عدنان عروض شامی کا سلفی عالم نے، ایک سلفی عالم نے حوالہ دیا ہے، اور عدنان عروض شامی کی یہ حالت ہے کہ وہ حزبی ہیں. سلفی علماء نے حزبی کہا. تو جس سلفی عالم نے عروض شامی کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے، اس سلفی عالم کے بارے میں بھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کی سلفیت کس حد تک کھری ہے، کس حد تک خالص ہے. اور اس کا پتہ آپ کیسے لگائیں گے؟ ایسے ہی پتہ لگائیں گے آپ کہ دیکھ لیے عدنان عروض شامی کے بارے میں جو عالمی سطح پر معروف سلفی علماء ہیں، جن کی سلفیت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے، معتبر سلفی علماء ہیں، ان سلفی علماء نے عدنان عروض شامی کو باقاعدہ قابل تحذیر قرار دیا ہے. تو اب ان کے حوالے دینے والے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ دو میں سے کوئی ایک شکل ہو سکتی ہے، یا تو ان کے پاس عدنان عروض شامی کے بارے میں علم نہ ہو، لا علمی ہو، اور انہوں نے کہہ دیا ہو کہ حوالہ دے دیا ہو عدنان عروض شامی کا. اور دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے یہاں خود کچھ تلوث پائے جاتے ہیں، کچھ تلوثات پائے جاتے ہیں، سلفیت کھری نہ ہو، خالص نہ ہو. یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور یہی زیادہ قوی ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے عدنان عروض شامی کا حوالہ دیا ہے ان کے یہاں تلوثات پائے جاتے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر کیا نام ہے یوسف عبداللہ قرضاوی کی انہوں نے حمایت کی، تعریف کی. انہی کے جنوبی ہندوستان کے علاقے میں سلفیوں کا، اہل حدیثوں کا خالص منہج سلف کا پروگرام ہوا، اور باقاعدہ پوری انرجی لگا کر کے اہل حدیثوں کے پروگرام کو رکوایا گیا، کینسل کیا گیا. انہوں نے ہی عثمان خمیس جو کویت کے ایک عالم ہیں، وہ بھی تحریکی ہیں، وہ بھی غیر سلفیت کے معاملے میں بہت زیادہ بگڑی ہوئی صورتحال سے جانے جاتے ہیں، ان کی انہوں نے تعریف کی. اور آج عدنان عروض شامی کا حوالہ دے کر کے وہ بات کر رہے ہیں. تو
تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ تلوثات ہیں، جو کھرا پن ہونا چاہیے، جو خالص سلفیت ہونی چاہیے، اس میں وہ اس معیار پر وہ کھرے نہیں اترتے۔ اس لیے اس بات کو بھی ہمیں جاننے کا ضابطہ کیا ہے، ایک دم خالص سلفی علماء کی رہنمائی، ان کے بیانات، ان کے حوالے، ان کے اشارے، یہ سب سے بڑا مرجع ہے، یاد رکھیں۔ ابھی جب شیخ سے بات ہو رہی تھی، شیخ صاحب سے سوالات کے جوابات دے رہے تھے، ایک نقطہ یہ آیا تھا عالم اسلام کے حالات یا حالات حاضرہ، اس بارے میں ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو ضرورت کی حد تک جاننے کی کوشش کریں، اسی کو مشغلہ نہ بنا لیں، صبح شام اس میں نہ الجھے رہیں، اور ایک ایک رپورٹ جاننے کی کوشش کرنا، ایک ایک بیان جاننے کی کوشش کرنا، اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اخوانیت ہے۔ ان کے یہاں اسی کو فقہ الواقع کہا جاتا ہے، پورے سیاسی حالات سے واقف رہنا، اپڈیٹ رہنا، اور ادھر سے کیا ایکشن ہے، اس کے جواب میں کیا ری ایکشن ہے، عمل رد عمل، اور اس کے بعد حکومت کیا کرتی ہے، ان کے بیان پازیٹیو ہیں، ان کے بیان نگیٹو ہیں، کون ان کا ساتھی ہے، کون ان کا مخالف ہے، ان تمام چیزوں میں الجھنا یہ سلفیت کے خلاف ہے۔ ہمارا اصل مشغلہ علم، طلب علم، اہل علم سے وابستگی، خالص سلفیت منہج، اس کے اصل مشغلہ یہ ہونا چاہیے۔ بس یہ دعوت کا کام آپ کرتے ہیں تو کبھی کوئی بہت سرسری طور پر آپ سے کوئی چیز پوچھ لے تو کم سے کم آپ ایک ہلکی جھلک لوگوں کو بتا سکیں۔ اس شیخ نے ایک دم کہا کہ ابھی جو تصویر ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے، اور حالات ایسا نہیں کہ کفر اسلام کی جنگ تھی، اسلام کو فتح مل گئی اور کفر ہار گیا، بلکہ خانہ جنگی ہے۔ ہمیں خوشی صرف اتنی ہے کہ ہاں ایک ظلم سے لوگوں کو نجات ملی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آگے کے حالات اس سے بہتر ہی ہو جائیں گے۔ اللہ اعلم بالمستقبل، کون جانتا ہے اللہ کے سوا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جب بالادستی ختم ہو گئی تو اب سارے چولے ڈھیلے ہو گئے، اب ہر طرح کا ظالم اس سے بڑھ کر کے مسلط ہو سکتا ہے، کوئی روک تھام کرنے والا بھی باقی نہیں بچا۔ تو اندر کے ظالم سے بچے تو کیا باہر کے کتنے ظالموں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ ہمارے علماء نے کہا، کتنی ساری مثالیں، لیبیا دیکھ لو، سوڈان دیکھ لو، فلاں فلاں ملکوں کو دیکھ لو، حکومتیں گئی، اس کی جگہ پر رافضی حکومت آ گئی، تو خارجی حکومت آ گئی، تو منکرین سنت کی حکومت آ گئی، دشمنان اسلام کی حکومت آ گئی۔ تو ماضی بہتر تھا کہ مستقبل بہتر ہے، اس سلسلے میں بس اللہ سے دعا کرنے کا کام ہے، جیسا کہ شیخ صاحب نے آپ کو رہنمائی کی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اصل میں نا، کہ دیکھیے سلفی علماء ہی ہر دور میں الحمدللہ اس امت کے امین رہے ہیں۔ اس کی وجہ 2 3 4 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں بے مثال ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا ہے، سب سے زیادہ ٹھوس ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ امت کے لیے سب سے زیادہ ناصح اور خیر خواہ ہیں، امت کے حق میں ان سے زیادہ ناصح اور خیر خواہ کوئی نہیں۔ تیسری چیز، وہ دنیا کے، امت کے اور پوری دنیا کے حالات سے جو واقفیت رکھتے ہیں، وہ یہ بازار، یہ اخبار اور یہ بکا ہوا میڈیا، یہ ان کا سورس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے سورس کچھ الگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم مستند چیزوں کی جب معلومات ہوتی ہے تبھی کوئی چیز وہ عوام کے سامنے لاتے ہیں۔ اس لیے ان سے وابستہ رہ کر کے ہی ہمیں عالم اسلام اور اس کے بعد عالم انسانیت کے حالات، اور ایسے ہی یہ جو داخل اسلام ہے، خالص سلفیت، منہج اہل حدیث، منہج صحابہ، اس کے سلسلے میں بھی انہی سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو جن کو آپ نے کہا کہ سلفی علماء کے بیانات، اب مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہاں تک سلفی ہیں، وہ کہاں تک سلفی ہیں، اسے بھی ہمیں خود جاننے کی ضرورت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارے حوالے ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی الجھن اور پیچیدگی کی چیز ہے۔ یہ انہی سارے شواہد میں مزید ایک شاہد کا اضافہ ہے کہ انہوں نے عدنان عروض شامی کا بھی حوالہ دے دیا، جبکہ 1 2 نہیں، امت کے چوٹی کے کم سے کم 4 سے 5 6 علماء نے بڑی تاکید کے ساتھ الحمدللہ اس سلسلے میں وضاحت کی ہے کہ یہ شخص خالص سلفی نہیں ہے، بلکہ حزبیت کی راہ پر چلنے والا آدمی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذکر کریں آپ علماء ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ باقاعدہ مستقل ایک کتاب ہے محمد بن عمر بازمول کی، جو ام القرا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور اس وقت الحمدللہ فتوے کے بھی مفوض ہیں، ذمہ دار ہیں وہ۔ انہوں نے باقاعدہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے حلبی کی تردید میں، حلبی کی
تردید میں صیانت السلفی من ضلالات و تلبیسات الحلبی، اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کے شاگردان، ان کے ہمنوا، ان کی فکر کے حامل ہیں، جنہوں نے رافضیت کو، اخوانیت کو، خارجیت کو دبے پورے لفظوں میں سپورٹ کیا ہے اور حزبیت کو پروموٹ کیا ہے، اور ایسے ہی سلفی علماء کے خلاف بدزبانیاں کی ہیں، ان کی تنقید کی ہے، ایسے بہت سارے لوگوں پر اچھی طرح سے سلفی علماء کے بیانات نوٹ کیے ہیں، چاہے وہ مغراوی ہو، چاہے وہ حسان ہو، یا مثال کے طور پر اور جو بہت سارے علماء ہیں، انہی میں سے اردن اور شام کے علماء میں سے عدنان عرور کا بھی نام ہے۔ ان کے خلاف جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، علامہ شیخ صالح فوزان، اور ایسے علامہ عبد المحسن بن حمد العباد، اور ایسے ہی احمد النجمی، اور ایسے ہی خود محمد عمر بازمول اور دیگر علماء نے باقاعدہ تردید کی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدنان عرور شامی کو سلفی سمجھنا یا تو لا علمی ہے، اور یا تو بھی کسی قسم کا رجحان و میلان اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خالص سلفی علماء کو پہچاننے، ان کی پرکھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔